اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ یہ سورہ غاشیہ ہے جو 1 رکوع اور 26 آیات پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ غاشیہ ہے جس کے معنی چھپا لینے والی۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈانپ لے گی، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ غاشیہ ہے۔ قیامت میں بہت بڑا انقلاب ہوگا، ایسا انقلاب جو اس دنیا کے انسانوں کے تصور میں آج نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لفظ سے انقلاب قیامت کا ذکر کیا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈانپ لینے والی چیز کی بات پہنچی ہے؟ یعنی قیامت جو ہر چیز پر چھا جائے گی۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس انقلاب سے متاثر نہ ہو۔ جس طرح قیامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انقلاب عظیم پیدا کرے گا، اسی طرح اس دنیا میں بھی رب ذوالجلال نے اپنے کلام قرآن کریم کے ذریعے سے بنی نوع انسانی میں عظیم انقلاب پیدا کیا ہے۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی 2 قسم کی حیثیتیں ذکر کی ہے۔ ایک وہ ہے جو غلط عقائد پر زندگی گزارتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ ہے جو صحیح العقیدہ ہے، جو اپنی زندگی درست عقائد پر گزارتے ہیں۔ پہلے نمبر والے وہ لوگ جو غلط عقائد پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلنے والے، دکھ تکلیف اٹھانے والے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشموں سے پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے ایک کانٹے دار جاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹھائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقائد درست نہیں تھے، وہ صحیح العقیدہ نہیں تھے، اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں بھی فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری محنت سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ گویا اس آیت مبارکہ نے یہ ایک بڑی اہم حقیقت واضح کر دی کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے، بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے، عقائد کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ عبادت سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی طرف سے اس کام کی کوئی سند نہیں ہوتی، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے ان کے وہ ساری محنت، ان کی وہ ساری کوشش بیکار ہو کر رہ جاتی ہے اور اس پر آخرت میں ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح العقیدہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اخلاص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے عقائد بھی درست ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں، اور آخرت میں جب یہ آئیں گے تو اللہ نے ذکر فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے، یعنی خوب خوش و خرم ہوں گے، اپنی عمدہ حالت اور نعمتوں کی خوبی اور فراوانی کی وجہ سے ان کے چہروں میں
اور روشنی کی وجہ سے چمک اور دمک دیکھنے میں آ رہی ہوگی۔ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی، ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی۔ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش کی وجہ سے خوش ہوں گے، یعنی دنیا میں جو انہوں نے عمل صالح والی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو زندگی گزاری، اس پر جب انہیں نعمتیں ملے گی تو وہ اس سے خوش و خرم ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا صلہ فی جنت عالیہ، جنت کے اونچے مقام ہے، یعنی عالیشان جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کسی قسم کی بھی ناگواری پیش نہ آئے گی، نہ آنکھیں ایسی چیز دیکھے گی جس کا دیکھنا ناگوار ہو، نہ کانوں میں ایسی چیز پڑے گی جس کا سننا ناگوار ہو، نہ وہاں چیخ، نہ پکار، نہ لغو بات، نہ فضول کلام، نہ کوئی گناہ کی بات، ہر طرف سے خیر ہی خیر اور آرام ہی آرام ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، بس سلام ہی سلام سنیں گے، یعنی ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جنتیوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جب وہ سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے اور جنت میں سلامتی کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، تم سب پر رب کا سلام ہو۔ سورت مبارکہ کی اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے تکوینی دلائل کا ذکر ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسا بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کس طرح نصب کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اسے کس طرح بچھایا گیا ہے۔ غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو عجیب و غریب خصوصیات کا حامل پیدا کیا ہے۔ یہ قدیم زمانے سے انسان کا خدمت گزار ہے، بے حد محنتی اور ثابت قدم ہے، ایک ہفتے کا پانی پی لیتا ہے، اور فرمانبرداری اس قدر ہے کہ اگر ایک بچہ بھی نکیل پکڑ کر چلے تو اس کے ساتھ چل دیتا ہے۔ پھر اس کی خلقت عجیب ہے، لمبی ٹانگیں، لمبی گردن، دراز جسم، غرض ہر چیز حیرت انگیز ہے۔ عرب کے لوگ عام طور پر صحراؤں میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے اور اوپر آسمان اور نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑ، یعنی اونٹوں پر سفر کرتے وقت انہیں آسمان، زمین اور پہاڑ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ اگر اپنے آس پاس کی چیزوں پر ہی غور کر لے تو انہیں پتہ چل جائے کہ جس ذات نے کائنات کی یہ حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائی ہے اسے اپنے خدائی میں کسی شریک کی ضرورت نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لے۔ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا انعام اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا دی جائے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک ہے، فذکر، آپ ان لوگوں کو نصیحت کرے، کیونکہ انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں کی ہٹ درمی سے جو تکلیف ہوتی تھی، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دی گئی ہے، آپ کا فریضہ صرف تبلیغ کر کے پورا ہو جاتا ہے۔ گویا آپ کے ذمے صرف تبلیغ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ انہیں زبردستی مسلمان بنائے۔ اس میں ہر مبلغ اور حق کے داعی کے لیے بھی یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ اسے اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انہیں زبردستی اپنی بات منوانے کا ذمہ دار ہے۔ گویا مبلغ کا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، الا من تولی وکفر، جو روگردانی کرے اور کفر کا راستہ اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر،
تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سزا دے گا۔ وہ بڑی سزا کیا ہے؟ یصلی النار الکبریٰ، جو نصیحت سے اعراض کرے گا وہ دوزخ کی بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔